بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جنت میں جو کچھ چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے اور اس کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تو اس وقت اس کے پاؤں بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ خیر، سانپ نے شیطان کو منہ میں لے جا کر جنت میں اگل دیا، اور اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو اس پر دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور انہیں بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت اماں حوا نے بہکاوے میں آ کر اس کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو حضرت اماں حوا نے ان کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے یہ پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، اور فرمایا کہ زمین پر تمہارا ایک خاص وقت تک ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پاؤں پر وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر ان دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ سانپ اور مور کو اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو ناظرین محترم، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے باہر نکال دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔